بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام ورس نمبر 35 سے 41۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللہ رب العزت نے انسانیت پر اور بطور خاص اہل مکہ پر اپنے احسانات کا عمومی تذکرہ کرنے کے بعد آیات زیر تفسیر میں خصوصی تذکرہ فرمایا، اور وہ خصوصی احسان بلکہ اس احسان میں چھپے ہوئے بے شمار احسانات وہ کیا ہیں؟ وہ احسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مکہ کی وادی میں بھیجنا، اور پھر اللہ رب العزت کا انہیں حکم دینا کہ اے ابراہیم آپ اپنے بیٹے اسماعیل اور ام اسماعیل کو اس بے آباد اور اس غیر سرسبز و شاداب وادی میں آباد کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ کو یہاں آباد کرنا، اور پھر ان کی وجہ سے اس بے آباد وادی کا
زبردست قسم کی آبادی بن جانا، اور پھر اس وادی میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے اللہ کی بے شمار نعمتوں کا مل جانا۔ ویسے تو یہ ساری انسانیت پر احسان تھا، لیکن بطور خاص یہ اہل مکہ پر اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں تشریف لانا اور ان کا اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ کر ان کو یہاں آباد کر کے کچھ وقت کے لیے یہاں سے تشریف لے جانا، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں فرمایا، اور بطور خاص اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا کہ اس ہمارے بندے ابراہیم نے اس مکہ کو آباد کرنے کے لیے، اسے پر رونق بنانے کے لیے، اور لوگوں کے دلوں کو اس مکہ میں موجود اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے کیا کیا دعائیں فرمائیں، کس جذبے، کس تڑپ اور کس خلوص اور کن دعاؤں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو یہاں آباد کیا تھا، اس تڑپ اور لگن کا تذکرہ ہے، ان شاندار اور جامع دعاؤں کا تذکرہ ہے، اللہ اکبر، اور پھر ان دعاؤں کی قبولیت کا تذکرہ، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی بطور خاص اس تڑپ کا تذکرہ کہ یا اللہ، میں جس گھر میں پیدا ہوا، پلا، جوان ہوا، اس گھر میں تو بت پرستی تھی، اس گھر میں تو صرف بتوں کی پوجا پاٹ ہی نہیں ہوتی تھی، اس گھر میں تو بتوں کو بنانے کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ انتظام و انصرام تھا۔ تو یا اللہ، اب تو نے مجھے ایک بت پرست باپ کے گھر میں پیدا کر کے اپنی توحید سمجھا دی ہے اور شرک سے نفرت پیدا فرما دی ہے۔ یا اللہ، اب میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، مجھے اور میری آئندہ آنے والی نسل کو، میری ساری اولاد کو یا اللہ اس بت پرستی کی لعنت سے بچا کے رکھنا، محفوظ رکھنا۔ اور پھر کیا طرف ہے، کتنا دور کا سوچ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے عقیدے کے متعلق، ان کے ایمان کے متعلق اور ان کی آخرت کی کامیابی کے متعلق کس قدر دور رس سوچ ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے صحیح عقیدے کے بعد، شرک سے بچنے کی دعا کے بعد، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بطور خاص جو چیز مانگی ہے وہ نماز۔ یا اللہ، مجھے بھی نماز پہ قائم رکھنا اور میری اولاد کو بھی یا اللہ اپنی عبادت نماز پر استقامت عطا فرمانا اور ان کو مرتے دم تک نماز پڑھنے والا بنا دینا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور ام اسماعیل اپنی زوجہ محترمہ کو یہاں بساتے وقت، بیت اللہ کے پاس آباد کرتے وقت، چھوڑ کر جاتے وقت ساتھ یہ بھی کہا کہ یا اللہ، اس بے آباد جگہ پہ اگر ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو فقط اس لیے کہ یہاں تیرا سب سے پہلا گھر موجود ہے، جو اس زمین پہ سب سے پہلا گھر ہے، اس گھر کے قریب ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس گھر کے قریب ان کو بسا کے آباد کر کے جا رہا ہوں تاکہ تیرا گھر قریب ہو تو میری آل اولاد اس گھر میں نماز پڑھ سکے۔ اللہ اکبر۔ مکان کے لیے، رہائش کے لیے،
سوسائٹی، ٹاؤن، محلے کا انتخاب کرنے والوں، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی اس تڑپ کو بھی، اس خواہش اور اس دعا کو بھی ذہن میں رکھ لیا کرو کہ گھر وہاں لینا ہے، رہائش وہاں بنانی ہے جہاں پر اللہ کا گھر، توحید کا مرکز پاس موجود ہو۔ اور اگر کہیں پہ موجود نہیں ہے تو پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی مسجد قباء کی بنیاد رکھ دی، اور پھر مدینہ منورہ میں داخلے کے بعد بھی سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر۔ اللہ اکبر۔ ایک مومن کو اس بات کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نمازی بن جائے، یہ نہیں کہ کالج، سکول، یونیورسٹی قریب ہو، بازار، مارکیٹیں، شاپنگ مال بالکل قریب ہو، پارک قریب ہو، نہر قریب ہو، لیکن مسجد کا وہاں دور دور تک نام و نشان ہی نہ ہو۔ ایک مومن تو اس بات سے پریشان ہوگا، میری اولاد کہاں نماز پڑھے گی؟ یہ تو گھروں میں نمازیں پڑھیں گے، یہ تو آہستہ آہستہ نماز پڑھنی چھوڑ دیں گے۔ جب مسجد قریب ہو تو پھر آدمی کے لیے باجماعت نماز ادا کرنا آسان ہوتا ہے، اور اگر قریب مسجد ہی کوئی نہیں، آدمی موٹر سائیکل پہ، بائک پہ، گاڑی پہ کب تک جائے گا؟ کچھ وقت کے بعد پھر تھک جائے گا، سستی اور غفلت اس پہ چھا جائے گی۔ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اور مکہ مکرمہ میں ان کو آباد کرنے کی شکل میں اللہ رب العزت نے اہل مکہ پہ بالخصوص اور پوری انسانیت پر بالعموم کیا کیا احسانات فرمائے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ابراہیم و ابراہیم نے علیہ السلام، ربی، اے میرے رب، اور ربی آگے چھوٹی یا حذف ہے اور اس کی علامت با کے نیچے زیر، کیونکہ یا سے پہلے زیر آتی ہے۔ اور ربی، ہے میرے رب، اجعل، بنا دے، ہاذا، یہ یا اس، البلد، شہر، ہاذا البلد، اس شہر کو، اجعل ہاذا البلد، بنا دے اس شہر کو، کیا بنا دے؟ آمینن، امن والا، آمینن، امن والا، فاعل کے وزن پہ آمینن، امن دینے والا، یعنی امن والا، سراپائے امن و سکون۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ وجنبنی، اور بچا لے، واو اور واو کو آگے ملائیں گے، وجنب، اور بچا لے، نی، مجھے، اجتناب بھی اسی سے ہے، اجتناب کرنا کسی چیز سے، وجنب، اور بچا لے، نی، مجھے، وبنیا، اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو، ان کے، نعبدا، ہم عبادت کریں، الاصنام، صنم ان کی جمع، صنم، صنم، بت، الاصنام، بتوں کی۔ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے، بتوں کی عبادت سے بچا لینا۔ ابراہیم علیہ السلام تو شرک کے زبردست دشمن تھے اور زبردست مواحد تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اپنے لیے استقامت کی دعا تو مانگ ہی سکتا ہے۔ استقامت کی دعا، ہدایت کی دعا
اس کی تو انسان کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ گویا کہ انہوں نے استقامت کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی، اور یہ ایک قسم کا عاجزی کا اظہار بھی ہے کہ یا اللہ تیری توفیق کے بغیر میں بھی بت پرستی سے، شرک سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اپنی اولادوں کو شرک سے بچانے کی فکر کیجیے۔ میرے اور آپ کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کی تعلیم، ان کی ڈگریوں، ان کی رہائشوں، ان کی شادیوں، ان کے مکانات، ان کی گاڑیوں، ان کے دنیاوی سٹیٹس کی تو فکر ہوتی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہیں ہم میں سے اس بات کی فکر ہو کہ یا اللہ میری اولاد کا عقیدہ صحیح توحید والا عقیدہ، نبیوں والا عقیدہ بن جائے، یا اللہ میری اولاد کہیں شرک کی اتھاہ گہرائیوں میں نہ گر جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اور انبیاء کرام کی تو یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ یا اللہ ہماری اولادوں کو بت پرستی سے، غیر اللہ کی عبادت سے بچا لے۔ اور یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا تذکرہ پہلے پارے کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا اذ حضر یعقوب الموت۔ یعقوب علیہ السلام کا جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا تھا، اور ہماری طرح یہ کہا تھا کہ فلاں مکان فلاں کا، فلاں دکان فلاں کی، یہ کام ایسے کر لینا، یہ کام ایسے کر لینا۔ دنیا کے کاموں کی فکر نہیں، کس بات کی فکر ہے؟ کیا کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے؟ مجھے سچی سچی بتاؤ، میرے پاس بیٹھ جاؤ، میرے بیٹوں میرے قریب قریب ہو جاؤ، یہ بتاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ تو انہوں نے بھی پھر آگے، توحید والے بیٹے تھے نا، تربیت توحید پہ ہوئی تھی، لیکن تاکید کے لیے جاتے وقت پھر وصیت فرمائی، تاکید فرمائی کہ میرے بعد مجھے صحیح صحیح بتاؤ کہ توحید پر قائم رہو گے نا۔ انہوں نے کہا تھا جی ہاں ابا جان، ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا کے الہ، یعنی ایک ہی الہ، ہم واحدہ ایک ہی الہ کی عبادت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی ہے، ربی اے میرے رب، انا بے شک ہننا، انہوں نے، یہ ہننا کی ضمیر لوٹ رہی ہے اصنام کی طرف، انا ہننا بے شک انہوں نے، ازللنا گمراہ کر دیا، ازلل اس ایک نے گمراہ کیا، اور ازللنا جمع مؤنث ہے، ازللنا انہوں نے گمراہ کر دیا، کثیرن بہت سو کو، من الناس لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اب بت تو بے جان ہوتے ہیں، انہوں نے کیا گمراہ کرنا ہوتا ہے؟ بتوں نے گمراہ کرنا سے مراد یہ ہے کہ بتوں کی وجہ سے، بتوں کے سبب سے بہت سی انسانیت گمراہ ہو گئی۔ یہ سمجھ بیٹھی کہ اس بت کے پیچھے فلاں نیک ہستی ہے، یہ اس کی مورتی ہے، یہ اس کا مجسمہ ہے، یہ اس کی نشانی ہے، اور بہت سی انسانیت بتوں کی وجہ سے کیوں گمراہ ہوئی؟ اس لیے کہ انسان فطری طور پہ ظاہر پرست ہے، اس کو جو چیز دکھتی ہے وہ بکتی ہے۔ انسان ایک مجسم شکل میں کوئی چیز چاہتا ہے کہ وہ اس کی پوجا کرے، اس کی عبادت کرے، اس کی پوجا پاٹ کرے۔ اب اللہ پاک بتوں کی طرح اللہ پاک مجسم شکل میں نظر نہیں آتا، اس وجہ سے لوگ اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی طرف بھاگتے ہیں، ظاہر پرست ہونے کی وجہ سے۔ جو چیز ظاہری طور پہ نظر آتی ہے اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو اس طرح بت بہت سی انسانیت کے گمراہ ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، یہ سڑک لاہور جاتی ہے، تو کیا واقعی وہ سڑک لاہور جاتی ہے؟ سڑک تو بے جان چیز ہے، وہ لاہور نہیں جاتی، اسی جگہ پہ بچھی رہتی ہے۔ یہ سڑک لاہور جاتی ہے کا مطلب دس روڈ لیڈز ٹو لاہور، یہ سڑک اپنے اوپر چلنے والے کو لاہور پہنچا دیتی،
پہنچتا تو انسان خود ہے، چلتا تو انسان خود ہے، لیکن وہ سڑک سبب بن جاتی ہے لاہور پہنچنے۔ اسی طرح یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا، مطلب ان بتوں کی وجہ سے، ان کی ظاہری شکل صورت مجسم شکل دیکھ کر بہت سی انسانیت گمراہ ہو گئی، معبود برحق کو چھوڑ کے ان کی چمک دمک کے پیچھے چل پڑی۔ اس لیے یا اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، مجھے بڑا خدشہ ہے کہ یہ شرک جس طرح تیزی سے پھیل رہا ہے، یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور میری آل اولاد کو اس بت پرستی سے، شرک سے محفوظ رکھ۔ فمن، فا پھر من، جس نے یا جو، تابعہ پیچھے چلا، نی میرے، فمن تابعہ نی پھر جو میرے پیچھے چلا، یعنی توحید کی شاہراہ پہ میرا ہم سفر بنا، فَإِنَّهُ پس یقیناً وہ، منی مجھ سے ہے، تو یقیناً وہ مجھ سے ہے، یعنی وہ صحیح معنوں میں میرا امتی ہے، وہ صحیح معنوں میں میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، میرا فرما بردار ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي، وَمَنْ اور جس نے عصا نافرمانی کی، نی میری، فَإِنَّكَ اب آگے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے نرمی والے الفاظ استعمال کیے، بڑے عاجزی والے، بڑے انکساری والے اور بڑے ہی ڈکے چھپے الفاظ سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے ان لوگوں پر بھی اپنی رحمت فرمانے کا اشارہ کر دیا، کھول کھلا کے اللہ سے مانگا نہیں ان کے لیے کچھ۔ فرمایا وَمَنْ عَصَانِي، اور جس نے میری نافرمانی کی، یعنی توحید پر نہ چلا، میرے منع کرنے کے باوجود شرک پر چل پڑا، فَإِنَّكَ تو بے شک تو، غفور بے حد بخشنے والا ہے، رحیم نہایت مہربان ہے۔ میں تو پھر بھی ان کے متعلق اچھی خواہش، اچھے جذبات ہی رکھتا ہوں، لیکن آگے معاملہ تیری عدالت میں ہے۔ شرک کرنے والوں کے لیے واضح الفاظ میں دعا بھی نہیں فرمائی اور ان کے لیے بد دعا بھی نہیں فرمائی، اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم والی عدالت پہ چھوڑ دیا، وہ جو بہتر فیصلہ ان کے حق میں سمجھے گا وہ کر لے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی قسم کی دعا کی تھی، نرمی والی اور اللہ کی عدالت پہ چھوڑ دینے والی۔ کیا فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، دیکھ لینا تیرے بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ربنا، اے ہمارے رب، انی بے شک میں نے، اسکنتو میں نے آباد کیا، سکونت، اسکنتو میں نے آباد کیا، من ذریتی اپنی اولاد میں سے، اپنی ذریت میں سے کچھ کو، من کی وجہ سے تبعیض کا معنی، بعض کا معنی، من ذریتی اپنی کچھ اولاد کو۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا تھا، آباد کیا تھا، تو اس وقت ان کی اور اولاد بھی موجود تھی، اور وہ اولاد کون سی تھی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت سارہ۔ تو یہ کہاں پہ رہائش پذیر تھے؟ یہ ملک شام میں رہائش پذیر تھے، اس لیے فرمایا من ذریتی اپنی کچھ اولاد کو، اے میرے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو آباد کیا ہے، بسا دیا ہے، بی میں
یہ حرف جار ہے، پریپوزیشن ہے وادن، اس وادی میں یا ایسی وادی میں، غیری ذی زرعن، زرعن کھیتی کو کہتے ہیں زراعت، اور ذی زرعن کھیتی والی، ذی ذو کا معنی تھا والا والی، ذی والی، زرعن کھیتی، سبزے والی، کھیتی والی، درختوں والی، پھلوں والی، جہاں پہ کچھ چیزیں اگتی ہوں. کئی زمینوں پہ یہ ساری چیزیں اگتی ہیں، کئی زمینوں پہ یہ ساری چیزیں نہیں اگتی. تو فرمایا کہ ذی زرعن کھیتی باڑی والی، سبزے والی، اور غیر ذی زرعن جو کسی کھیتی والی نہیں، بواد غیر ذی زرعن، اس وادی میں آباد کیا ہے جو کسی کھیتی والی نہیں. یعنی دنیاوی سہولتیں یہاں کوئی نہیں، یہاں پہ نہ کوئی نہر ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی یہاں پہ سبزہ ہے، نہ درخت ہیں، نہ پھل ہیں. اور اللہ کی قدرت دیکھیے، صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک بھی مکہ کے اندر کوئی درخت نہیں اگتا پھل والا، پھل دینے والا کوئی درخت نہیں اگتا. لیکن یا اللہ، دنیاوی نعمتیں تو کوئی نہیں، لیکن روحانی نعمت کا سر چشمہ اور منبع، تیرا پہلا گھر جو اس زمین پہ تو نے بنوایا تھا وہ یہاں موجود ہے، عند پاس قریب بیتی کا، تیرے گھر کے المحرم حرمت والے. یا اللہ تیرے اس حرمت والے گھر کے پاس آباد کر دی. اور مقصد کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، لمز لی، تاکہ یقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں. یہ مقصد ہے اس جگہ پہ بات کرنے کا، یہ مقصد کہ یہ نمازی بن جائیں، نمازی بن جائیں. فجعل، پس کر دے، فا پس اجعل کر دے، بنا دے، افئدتن دل، فؤاد دل کو کہتے ہیں، افئدہ جمع ہے افئدتن دل، من الناس کچھ لوگوں کے. یا اللہ کچھ لوگوں کے دل کر دینا تہوی، جو مائل رہیں، جن میں یہ خواہش رہے، جو مائل رہیں، جو اٹریکٹ ہوتے رہیں، الیہم، ان کی طرف. کن کی طرف؟ یہ جو میں اپنی اولاد یہاں بسا رہا ہوں، بیوی بچے، یا اللہ یہاں کوئی آبادی والی صورتحال تو نہیں ہے، لیکن اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تجھ سے یہ التجا ہے کہ تو کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کرتے رہنا، کہ وہ اس گھر کی طرف آتے رہیں، حج کے لیے، عمرے کے لیے، بار بار آتے رہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ ہر وقت ہی اپنا پرنا اپنے کندھے پہ رکھا ہوتا ہے کہ جناب اللہ کا کار چل رہے، ہر وقت ان کا دل ادھر ہی کھینچا ہوتا ہے، کھینچتا چلا جاتا ہے. اٹریکشن مستقل، جس طرح گریویٹیشنل فورس ہے کہ ہر چیز زمین کی طرف کشش ہو رہی ہے، اٹریکٹ ہو رہی ہے، ایسے کچھ لوگوں کے دل اس گھر کی طرف ہر وقت مائل ہو رہے ہیں. وارزقہم، اور رزق عطا فرما انہیں، من الثمرات، پھلوں میں سے، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما. پھل تو یہاں اگتا کوئی نہیں، کوئی ایک پھل بھی نہیں اگتا، لیکن دعا کی قبولیت کا کیا یقین تھا. ایسی جگہ پہ سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان بیٹھ کے، سڑے ہوئے پتھروں کے، پتھریلے پہاڑوں کے درمیان بیٹھ کے اللہ پاک سے قبولیت کے اتنے یقین کے ساتھ یہ دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ یہاں رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما. لعلہم
تاکہ وہ یشکرون شکر کریں، تیرا کھائیں اور تیرا گائیں۔ اور آج بھی کوئی ایک پل بھی وہاں نہیں اگتا، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ایسا شرف قبولیت بخشا اللہ پاک نے کہ پوری دنیا کا رنگ برنگا، مختلف ذائقوں والا، مختلف سائزوں والا پھل وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت ہوئی کہ نہ؟ ربنا، اے ہمارے رب، انکا یقیناً تو تعلم، تو جانتا ہے، ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم اعلان کرتے ہیں، یعنی جو ظاہر کرتے ہیں، تیرے لیے سب برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ شاید اس میں بھی اشارہ ہے کہ یا اللہ کچھ دعائیں تو تجھ سے کر لی ہیں، اور کچھ دعائیں، کچھ تمنائیں، کچھ خواہشات ایسی بھی ہیں جو ہمارے دل میں ہی ہیں، تو یا اللہ وہ ہماری جو ظاہری دعائیں ہیں تو انہیں بھی جانتا ہے، انہیں بھی قبول فرما، جو مانگا ہے وہ بھی قبول فرما، اور جو تجھ سے مانگ نہیں سکے، جو ہماری زبان پہ دعا بن کے نہیں آ سکا لیکن ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے، یا اللہ تو ان خواہشات اور تمناؤں کو بھی جانتا ہے، یا اللہ وہ بھی پوری فرما۔ وما یخفا، اور نہیں چھپتی، علی اللہ، اللہ پر، من شیء، کوئی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپتی، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ الحمدللہ الذی، اللہ کا شکر ادا کیا اسماعیل علیہ السلام کے بڑھاپے میں ملنے پر، الحمدللہ، سب تعریف اس اللہ کی ہے، الذی، جس نے وہابا، عطا کیے، وہاب اسی سے ہے نا، بہت عطا کرنے والا، وہابا، عطا کیا، لی، مجھے، علی الکبری، بڑھاپے میں یا بڑھاپے کے باوجود، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق بڑھاپے میں اللہ پاک نے عطا کیے، یہ دونوں پھل، یہ دونوں نعمتیں۔ ان ربی، بے شک میرا رب، لفظ پر لا، یقیناً، سمیع، سب سننے والا ہے، لیکن سمیع کی آگے اضافت ہے، سمیع الدعا، بہت دعا سننے والا ہے، سمیع بھی مبالغے کا صیغہ، سمیع الدعا، بہت دعا سننے والا ہے، سننے والا سے مراد قبول کرنے والا۔ تو اس نے میری دعاؤں کے نتیجے میں مجھے یہ بیٹے بڑھاپے میں عطا کر دیے، اور آخر میں اللہ پاک نے پھر ان بیٹوں کے ملنے پر شکر ادا کرنے کے بعد ان کے نماز پر قائم رہنے کے لیے دعا، اور اپنی ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعا، اور اپنے والدین کے لیے اور تمام ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا۔ اور رب اجعلنی، اے میرے رب، بنا دے مجھے، اجعل، بنا دینی مجھے، مقیم الصلاۃ، مقیم، قائم کرنے والا، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، اور میری اولاد میں سے بھی، اور ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل، اور قبول فرما، دعائی، میری دعا، چھوٹی یا حذف ہے دعا کے آخر میں۔ اللہ اکبر۔ ربنا اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے ماں باپ کو بھی۔ باپ سے دعا کا وعدہ کیا تھا نا ابراہیم علیہ السلام، اگرچہ وہ مشرک تھا، لیکن جب اللہ کی طرف سے واضح کر دیا گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اس نے کسی صورت ہدایت نہیں پانا، تو ابراہیم علیہ السلام نے باوجود اس وعدے کے پھر اس دعا کو ترک کر دیا۔ یہ اس سے پہلے کی دعا۔ باقی ان کی والدہ ممکن ہے کہ وہ اللہ کی توحید والی بندی ہو، اور ربنا اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے ماں باپ کو بھی، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو بھی، یوم، جس دن، یقوم، قائم ہوگا، الحساب، حساب،
یا اللہ جس دن حساب و کتاب قائم ہوگا، میزان لگیں گے، میدان محشر کی عدالت سجے گی، یا اللہ اس دن مجھے بھی معاف فرما دینا اور میرے والدین کو بھی اور تمام ایمان والے مردوں عورتوں کو، قیامت تک آنے والوں کو یا اللہ اس دن معاف فرما دینا، بخش دینا۔ بڑی ہی شاندار اور جامع دعا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر بچوں کو نماز میں پڑھنے کے لیے بچپن میں یہی دعا یاد کروا دی جاتی۔ اللہ ہم سب کو یہ دعائیں یاد کرنے کی اور انہیں پورے قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات میں اور ان دعاؤں میں جو ہمارے لیے اسباق ہیں، اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی فکر کرنا، انہیں توحید کی تعلیم دینے کی فکر کرنا، اور ان کے نمازی بننے کے لیے اللہ کے گھر کے قریب رہائش اختیار کرنا۔ یا اللہ ہمیں ان اسباب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔